سے پہلا سبق غار ہرا میں پڑھایا گیا۔ اب باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلمن کا اعلان عام فرما دیا۔ جب وادی یثرب میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا صفہ کے نام سے آغاز کیا۔ الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ احباب ذی قدر، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا۔ پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا۔ وقت گزرتا گیا، درس و مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ سردار کو سب سے پہلا سبق غار ہرا میں پڑھایا گیا۔ اب باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلمن کا اعلان عام فرما دیا۔ جب وادی یثرب میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا صفہ کے نام سے آغاز کیا۔ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کے سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے، کئی جامعہ عبداللہ بن مسعود، کئی جامعہ عبداللہ بن عباس، کئی جامعہ ابی بن کعب، کئی جامعہ زید بن ثابت، کئی جامعہ عائشہ البنین والبنات، اور کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کا جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہی تھا۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ اصحاب الرجال۔ سامعین ذی وقار، تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہیں صحابہ کے دور میں ہی مدارس نے ایسے سماجی، سیاسی، معاشی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران اور قاضی تیار کیے، ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سائنسدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے، نہ سپاہی و جرنیل دیکھے تھے، کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی۔ یہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے جو احد کے میدان میں اترے تو اپنی انفرادیت دکھائی، جب تاریخ کا رخ کیا تو اپنی بھرتی ثابت کی، جب تاریخ کے سیاست کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازت کے جھنڈے گاڑ دیے، دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے۔ سامعین ذی شان، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی اپنی جانیں نثار کر دی۔ اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھوانے والے، مالٹا اور غالہ جیسی بدنام جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے۔ کالا پانی جیسی بدنام جیلوں میں راتیں کاٹنے والے مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کے فرزند تھے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ انگریز کی عدالت میں کفن ساتھ لانے والے مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے ہی سپوت تھے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی، مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے ہی فرزندان تھے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو فتنہ قادیانیت کا سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے؟ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و ثنا کے دھارے پر بات صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا مد مقابل رہ نہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔